بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 بھارتی فوجی جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 2 عام سپاہی تھے وہ جو ہے نا مارے گئے ہیں چائنا کے ہاتھوں، جبکہ یہ خبر غلط ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ تقریباً 20 سے زیادہ بھارتی فوجی انہوں نے وہیں پہ پھڑکا دیے ہیں، اس کے علاوہ 34 کو وہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بھارت یہ بات چھپا رہا ہے۔ اس بات کی تصدیق کہ 20 بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں انڈیا کا اپنا ایک بڑا نیوز نیٹ ورک NDTV کر رہا ہے، BBC کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ 20 بھارتی فوجی اس وقت تک مر چکے ہیں، جبکہ 34 جو ہے نا بھارتی فوجی وہ اس وقت غائب ہیں۔ اس بات کی تصدیق چائنا نے کر دی ہے کہ اس لڑائی کے دوران کچھ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایگزیکٹ نمبر انہوں نے اس حوالے سے بالکل نہیں دیا۔ بیسیکلی یہ مسئلہ ہے کیا؟ اس مسئلے کے اندر ہوا یہ ہے کہ بہت ایکسٹینسو قسم کا انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہے انڈیا نے اس بارڈر کے اوپر، تاکہ وہ اپنی سپلائی لائنز جو فوجی سپلائی لائنز ہیں ان کی رفتار کو بہت تیز کر سکے۔ اس چکر میں انہوں نے کچھ جو ہے نا سڑکیں اس جگہ پہ بنوا دی ہیں گلوان ویلی کے اندر، جو کہ 1962 میں چائنا انڈیا سے چھین چکا ہے۔ اب سڑک بن گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سڑک آپ نے بنا دی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن آئندہ آپ نے یہ لائن کراس کی تو آپ کو پھڑکا دیں گے۔ یہ بھارت کا جو بیہیویئر ہے اس وقت وہ انتہائی کیجول ہے اور انتہائی مغرور پسند ہے، یہ چائنا کہہ رہا ہے، اور وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہماری جو گڈ ول جیسچر ہے اس کو آپ ویکنس کسی صورت بھی نہ سمجھیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی گڈ ول کے چکر میں، اپنی امن پسندی کے چکر میں ہم اپنی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ گڈ ول ہے، ویکنس نہیں ہے، اور ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب وہ آئے ہیں گشت کرنے کے لیے، اور گشت کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہاں پہ ان کی مارا ماری ہوئی ہے، منہ ماری ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر پٹاخے بجا دیے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 40 سال تک انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر گولی نہیں چلی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ڈنڈے اور راڈوں سے جو ہے نا مارا ایک دوسرے کو اور وہ زخمی ہو گئے۔ یہ بیسیکلی ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ ابھی بھی چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے استعمال نہیں کیے ہتھیار، یہ جو ہے نا ککیں مار مار کے انہوں نے مار دیے ہیں یا گھوسے مار مار کے انہوں نے مار دیے ہیں، یہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ فزیکل جو ہے نا ان کی آپس میں گتھم گتھا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ بیسیکلی چین نے واضح طور پہ آج کہہ دیا ہے کہ بھارت انتہائی غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ اس کو اسٹریٹجیکلی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا اور وہ ہمارے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈو پیسیفک اوشین کے اندر آپ کی بحری طاقت کسی بھی لحاظ سے چین کے مقابلے میں ہے، ہم آپ کو تگنی کا ناچ نچوا دیں گے، اور یہی جو انڈین ایلیٹ ہے یہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمپلی اور کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ جو گلوان ویلی ہے یہ سوورن ہے ہماری، یعنی کہ ہم اس کو آن کرتے ہیں، ہماری یہ اگر آپ اس جگہ پہ آئیں گے تو آپ ہماری سالمیت اور ہماری خود مختاری کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ حصہ چین کا حصہ ہے اور یہ چین ملک کے اندر یہ جگہ آتی ہے، آپ یہاں سے آگے آئیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا کرٹیسائز کیا ہے کہ سابق ڈپٹی نیشنل ایڈوائزر ہیں اروند گپتا، ان کو کہا جی کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بیسیکلی بھارت کو پالیسی سازوں کی ضرورت ہے، کمنٹیٹرز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ون چائنا کی جو پالیسی ہے اس کو جو ہے نا بھارت چھوڑ دے، ہانگ کانگ کو سپورٹ کرے، اس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بنائے، وہاں پر جو ہے نا ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اور اسی طرح تائیوان کے ساتھ بھی جو ہے آپ اپنے ٹیکنالوجیکل اور اکنامیکل ریلیشن شپ کو بڑھائیں۔ اور چین نے جو ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے ایک تنظیم شروع کی تھی
RCEP اس کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو آپ شرط لگائیں چائنا کے اوپر کہ اگر آپ تائیوان اور ہانگ کانگ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری لیتے ہیں تو پھر جو ہے نا بھارت آئے گا۔ چین نے کہا ہے کہ کسی غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا، آپ کو پتہ نہیں کون سی چین کی ایسی کمزوری پتہ چل گئی ہے جو آپ اتنی پھڑے مار رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جی تبت کے لوگوں سے احتجاج کروایا جائے جب بھارت کے اندر چین کے لیڈرز آئیں، لیکن RCEP ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کے اندر بھی انہوں نے یہ باتیں ساری کی ہیں کہ اب اس حوالے سے بھی چین کو نقصان پہنچایا جائے، اور چین نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ ایک خبر آج میں دیکھ رہا تھا انڈین ٹی وی کے اوپر کہ 2 ڈپلومیٹ پاکستان نے جو ہے نا اغوا کر لیے ہیں بھارت کے، اور پاکستان نے اس طرح کی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آیا ہے۔ تو میں جناب آپ کو بتا دوں کہ یہ 2 لوگ اسلام آباد میں پتہ نہیں کس نشے کے اندر تھے، ایک شخص پیدل جا رہا تھا، انہوں نے گاڑی اس کے اوپر چڑھا دی، اور ان کی گاڑی کا جو نمبر ہے وہ یہ BMW گاڑی تھی ان کے پاس QL104، اور انہوں نے کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کوئی اس میں ایسی وہ بات نہیں ہے، اگر میرے جیسا ایک عام آدمی کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کی گرفت کے اندر ہیں وہ دونوں شخص، تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ آپ ذرا ڈرامے کرنا کم کریں۔ جہاں تک ملٹری پاور کی بات ہے تو ہر روز چین ایک نئے سے نیا ویپن اپنی آرمی کو وہ ڈیلیور کر رہا ہے، ان کو ہینڈ اوور کر رہا ہے، اور ایک کبھی جو ہے نا وٹزر آتا ہے، کبھی S-400 کے مقابلے میں جو ہے نا PCL-191 آتا ہے، جو کہ بھارت کی دفاع کے جو ہے نا پڑخچے اڑانے کی جو ہے نا صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ جو ہے نا سیلف ڈیفینس میں ہم نے مارا ہے، یہ چین نے اس حوالے سے کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ بھارتی فوجیوں نے ایگریمنٹ بریک کیا تھا جس کی وجہ سے فزیکل کلیش ہوا، اور اس میں یہ ساری معلومات ہوئی۔ یہ ساری انفارمیشن اس وقت چل رہی ہے، گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹیز چل رہی ہیں، اور اس وقت اس ڈیولپمنٹ کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پہ کہا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی انتہائی جو حالات جو کشیدہ ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں جو اس وقت چین اور بھارت کے درمیان میں ہے، اور بھارت ہر طرح سے چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، لیکن چین 1 انچ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے گڈ ول جیسر کو ہماری ویکنیس سمجھ کے آپ ہمارے ساتھ ہر روز شرارتیں کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، کاروبار ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔